السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات کے رب نے دنیا کے اندر جتنی چیزیں بھی پیدا کی انسانوں کے لیے، اور کوئی چیز بیکار اور فالتو پیدا نہیں کی۔ گوشت کھانے کی اجازت ہے، لیکن سبزیاں بھی پیدا کی ہیں۔ گوشت منع نہیں ہے، گوشت استعمال کریں، لیکن سبزی کو کبھی نہ بھولیں۔ اور پھر جو موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں دنیا میں، ہمارے ملک میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی سبزی، کبھی کوئی سبزی، کبھی کوئی پھل، کبھی کوئی پھل۔ سبزی، ترکاری، پھل، میوے، جو کچھ ہم کھاتے ہیں، ان کے ذائقے، ان کے ٹیسٹ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلا نمک ہے، کلفہ ہے، یہ نمکین ہے۔ کریلا، کچنار، سوانجنا، یہ کڑوا ہے۔ امچور، لیموں، ٹماٹر اور املی، ان کے اندر یا وہ کھٹاس ہے، کھٹا ذائقہ ہے۔ اور بعض سبزیاں ایسی ہیں، ان میں 3 4 4 5 5 6 6 قسم کے ذائقے ہوتے ہیں۔ لہسن کو لے لیجئے، اس میں کڑواہٹ کے علاوہ 5 ذائقے پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہمارے لیے یہ جو ذائقے پیدا کیے، یہ صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وقتاً فوقتاً موسم تبدیل ہو گیا تو ان کو آپ استعمال کریں، اور اگر ایک ہی چیز کا آپ زیادہ استعمال کریں گے تو خون کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی، اور خرابی کا اینڈ اور انتہا یہ ہے کہ کینسر ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی چیز آپ کھائیں۔ آپ کو کھٹے، نمکین، میٹھے ذائقے، کھٹے، نمکین، میٹھے ذائقے پسند ہے، یہ آپ کو پسند ہے، لیکن اللہ نے آپ کے لیے کچھ اور ذائقے بھی پیدا کیے ہیں، آپ وہ بھی کھائیں۔ شلغم ہے، کچنار ہے، کریلا ہے، سوانجنا ہے، خوب کلاں ہے، کڑوی کسیری، ذائقوں والی سبزیاں ہیں، وہ آپ استعمال کریں۔ ہماری مائیں اور دادیاں، یہ 40 سال کی پرانی، آج کے زمانے کی نہیں، یہ پیپسی کولا اور 7 اپ اور پیزا اور برگر والی اور بند اور ڈبل روٹی والی نہیں، وہ جو گھر کا صحیح طریقے سے انتظام کرنے والی تھی، بچوں کی حفاظت کرنے والی تھی۔ تو آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ گرمی آنے سے پہلے ماں جو ہے وہ صبح کو دریک کے پتے، کبھی نیم کے پتے، کبھی اس طرح کی اور کوئی چیز، وہ گھوٹ کے 1 2 3 دن بچوں کو صبح زبردستی، بچے کہاں کڑوی چیزیں پسند کرتے ہیں، زبردستی ان کو پلاتی تھی۔ پھر ساری گرمیوں کے اندر خارش، الرجی، ان سب چیزوں کی چھٹی ہو جاتی تھی، خون صاف ہو جاتا تھا، کسی قسم کی دوائیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہماری مائیں تھی۔ اور آج کل کے بچوں کی مائیں کیا ہیں؟ اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنے آرام کے لیے بچوں کو بیہے دے دیے، اور بچہ ہوش سنبھالتے ہی وہ گولیاں، ٹافیاں، چیونگم، سلنٹی، بسکٹ، رس اس پہ لگا دیتی۔ اور جب بچہ ہوش سنبھالتا ہے تو 10 12 سال کی عمر میں وہ کڑوی کسیلی چیزیں کیسے استعمال کرے گا؟ اس کے خون کے اندر گولیاں اور ٹافیاں رچ بس گئی ہیں، معدہ ہضم کیسے ہوگا؟
تو جس کی وجہ سے بچوں کو غلط راستے پہ ہم نے لگایا، پورا معاشرہ اس کی سزا بھگت رہا اور بھگتتا رہے گا۔ اگر سبزیاں پکا رہی ہو اس کے اندر گھی تھوڑا سا ڈال دیا۔ یہ جو خشک سبزی ہوتی ہے یہ بڑی ہاضمے دار ہوتی ہے، بڑی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ اور اگر ان کے اندر سبزیاں جو تکلیف پہنچانے والی بادی والی ہیں، گیس والی ہیں، تو اب ان کو گیس کو خود ہی ختم کر سکتی ہو۔ ان کے اندر جو ہے آپ ادرک ڈالیں، لہسن ڈالیں، زیرہ ڈالیں، ہینگ ڈالیں۔ لوگ سردیوں میں کبھی کبھی شلگم، گاجر، مولی، پالک، میتھی، پیاز کھاتے ہیں، اور گرمیوں کے موسم میں کدو ہے، ٹینڈا ہے، توری ہے، اس طرح کی شلگم ہے، گاجر ہے، یہ کدو ہے، کریلا ہے، توری ہے، بیگن ہے، مولی ہے، یہ ساری کی ساری وٹامن معدنیات سے بھرپور ہیں۔ تحقیقات کے بعد یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ ان کے اندر وٹامن بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور جن سبزیوں کے اندر گھی زیادہ ڈالا جاتا ہے وہ سکیر ہو جاتی ہے۔ اور جو شوربے والی ہوتی ہیں تر بتر چاول ہو یا روٹی، وہ منہ میں کے اندر جا کے وہ اتنی تر ہوتی ہیں کہ فوراً ہی حلق سے نیچے ان کے اندر لعاب دہن، یہ جو ہاضمے کا رس پیدا ہوتا ہے منہ کے اندر، وہ ان کے ساتھ لگتا نہیں ہے، اسی وجہ سے کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا۔ کھانے کو چباؤ گے تو پھر جا کے وہ ہاضمے والا رس اس کے ساتھ مل جائے گا، اور جب پیٹ میں جائے گا تو پھر فوراً ہی ہضم ہونا شروع ہو جائے گا۔ خشک سبزی کو کے ساتھ کھانا کھا کر 1-2 گھنٹہ کے بعد پانی پینا چاہیے فوراً نہیں، اور سبزی میں ادرک، لہسن، ہینگ کا تڑکا لگانے سے اس کی بادی بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، بلغم بالکل دور ہو جاتی ہے، اور کھانسی یا پارا کی شکایت نہیں ہوتی۔ گرم طبیعت والوں کے لیے ہینگ، لہسن اچھے نہیں ہیں، ان کے لیے پیاز ہے، کالا زیرہ ہے، دھنیا ہے، عام طبیعت کے موافق ہے، ہر آدمی کھا سکتا ہے، گرم طبیعت اور سرد طبیعت والا۔ اسی طرح بڑی الائچی ہے، کالا زیرہ ہے، کالی مرچ ہے، اسے کھانا بھی لذیذ ہوتا ہے، مزیدار ہوتا ہے، ہضم جلدی ہو جاتا ہے، اور تقریباً ہر طبیعت کے موافق ہوتا ہے۔ زیادہ گرم مزاج والے چھوٹی الائچی ڈال لیں، سفید زیرہ ڈال لیں۔ اسی طرح ٹماٹر ہے، کوئی سبزی یا کئی سبزیاں ملا کر آپ پانی میں ابال کر رس نچوڑ کر، جس کو سوپ کہا جاتا ہے، کبھی پئیں، اپنے بچوں کو پلائیں۔ ذائقہ ٹیسٹ اچھا کرنے کے لیے نمک ہے، مرچ ہے، زیرہ ہے، ادرک ہے، یہ ڈال لیا کریں۔ سلاد کے پتوں کو استعمال کریں، یہ ہر موسم کے اندر اللہ کی نعمت ملتی رہتی۔ سلاد کے پتے، مولی کے پتے، گاجر، ٹماٹر، چقندر، کھیرا، پودینے، دھنیے کے پتے، کچی سبزیوں کو تر کر نمک ڈال کے، ہلکی سی مرچ لگا کے، یہ صحت کے لیے بہت زبردست ہے۔ اور سلاد جو ہے وہ ہضم ہے، ہاضمے کو بہتر بناتی ہے، اور پھر اسے جگر، معدہ اور انتڑیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ یہ جو فائبر آپ نے دیا ہے نا سبزیوں کی شکل کے اندر، یہ انتڑیوں کی طاقت کے لیے بڑی زبردست چیز ہے۔ انتڑیاں جب طاقتور ہو جائیں گی تو پھر ان امراض سے چھٹکارا بھی ہمیں مل جائے گا۔ ہماری مائیں، دادیاں اور نانیاں دنیا سے وفات پا گئی ہیں، مر گئی ہیں، تو ہمارے مزاجوں کے اندر تبدیلی آ گئی ہے۔ کتابیں پڑھ کے بچوں کو پالا جاتا ہے، ٹی وی میں اشتہار دے کے بچوں کو چیزیں کھلائی جاتی ہیں۔ وہ مائیں جن کی قدرت باقاعدہ جب اس کی رہبری اور رہنمائی کرتی تھی، کسی ڈاکٹر اور کسی طبیب کے کلینک اور مطبعہ اس وقت بھرے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟
ہماری قدرت ہماری ماؤں کی دادیوں کی رہنمائی کرتی تھی، اور دادیوں اور مائیں جو ہے وہ ہماری صحت کا خیال رکھتی تھی، جس کی وجہ سے امراض پہ پوری طرح قابو پایا گیا تھا۔ آج بھی اگر اپنی اولاد کو، اپنی صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو ان چیزوں پہ آپ کو توجہ دینی پڑے گی۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی، اچھی لگی تو شیئر کریں، میری حوصلہ افزائی کے لیے اسے سبسکرائب کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔